یہ وبائیں، یہ پریشانیاں، یہ مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ جب گناہ بڑھ جاتے ہیں تو مختلف قسم کی وبائیں، بیماریاں، قحط سالیاں آتی ہیں۔ تو اگر ہم قرآن کریم کا بغور مطالعہ کریں، ترجمہ پڑھیں، تفسیر پڑھیں، حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم جو تھی، جو ناپ تول میں کمی کرتی تھی، ان کا یہ جرم تھا، تو ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ناپسند تھا، پھر ان پر عذاب آیا، زلزلہ آیا، آگ لگی، پھر وہ تباہ و برباد ہو گئی۔ یونس علیہ السلام روکتے رہے لیکن وہ نہ رکے، وہ لوٹتے تھے، ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ جب قوموں میں جرم بڑھ جاتا ہے، ایک گناہ تھا لیکن وہ بڑھتا گیا، پوری قوم میں سرایت کر گیا، پھیل گیا۔ لیکن ہمارے اندر کتنے گناہ ہیں، کتنے جرم ہم چھپا کے بیٹھے ہیں۔ ذخیرہ اندوزی ہم کرتے ہیں، ملاوٹ ہم کرتے ہیں، مرچوں میں ملاوٹ، دودھ میں ملاوٹ، دوائیوں میں ملاوٹ، ہر چیز میں ملاوٹ ہو رہی ہے، لا ماشاء اللہ۔ لیکن پھر ہم روتے بھی ہیں کہ یہ عذاب آیا، کاروبار بند ہو گئے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ یہ ماسک تھا تو 10 روپے کا جو ماسک تھا ہم نے 50 روپے کا بیچا، اور 50 والا 200 کا بیچا۔ جب بھی قوم پر، امت پر مشکل آتی ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں جس کے پاس جو کچھ ہوتا ہے لوٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ حکومت پٹرول سستا کرتی ہے، حکومت کرایہ سستا کرتی ہے، تو لیکن لوگ اپنی مرضی کر کے لوٹ لیتے ہیں۔ احساس ختم ہو گیا ہے، اللہ کا ڈر اور خوف نہیں ہے۔ ثنا مکی کے بارے میں بتایا گیا کہ اس کا قہوہ پئیں تو کرونا وائرس جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، وہ نہیں ہوگا۔ وہ جو 200 روپے کلو تھی اس کو 4000 پہ پہنچا دیا، 2400، 3000، 2800، پھر 4000 تک پہنچا دیا ریٹ۔ 200 کی چیز جب ہم 4000 کی بیچیں گے، 400 والی 4000 کی، 200 والی ہم 2400 کی بیچیں گے، پھر کہتے روتے ہیں کہ تکلیفیں آتی ہیں۔ ہمیں یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ ہم کیوں عذاب میں مبتلا ہیں، کیوں وباؤں میں، پریشانیوں میں مبتلا ہیں۔ تو خدا را ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اللہ تو بہت ساری غلطیاں بھائی ہماری معاف کر دیتا ہے، وہ رحیم ذات ہے، وہ کریم ذات ہے، وہ غفور ذات ہے، وہ مہربان ہے۔ ورنہ ہمارے جرم، ہماری خطائیں، ہماری غلطیاں بہت زیادہ ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے محبوب کے صدقے۔ اب ہمارے کاروبار ڈسٹرب ہیں، ہماری مارکیٹیں بند ہیں، ابھی ہونے جا رہی ہیں، تو توبہ کرنے کا مقام ہے۔ جتنا ہو سکے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں، لوگوں کو نہ لوٹیں، امت مصطفیٰ اللہ کا بندہ سمجھیں، رسول اللہ کا امتی سمجھیں۔ مسافر جاتا ہے تو اسے لوٹا جاتا ہے، اور کوئی جس دکان پر جاتا ہے تو مختلف باتیں ہوتی ہیں، لیکن جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے، تقویٰ ہوتا ہے، وہ مہربان ہو جاتے ہیں۔ جن کے دل پتھر ہیں، پتھر سے بھی سخت ہیں، وہ اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن یہ دولت جو ہے قبر میں کوئی ساتھ نہیں لے کے جائے گا۔ لہٰذا جہاں جہاں آپ سے ہو سکتا ہے کہ آسانی کا راستہ آپ کشادہ کر سکتے ہیں تو کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب ملے، رسول رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت میسر ہو جائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔